اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ منظر دھندلا سا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے پیشانی کو چھوا، پھر آنکھوں کو مسلا۔ چند لمحوں کے بعد ہسپتال کا کمرہ مدھم نیلو روشنی میں نمایاں ہوا۔ قطرہ قطرہ رگوں میں سرایت کرتی ڈرپ، کئی خاموشیاں اور سناٹے لیے بند کھڑکیوں سے جھانکتی اداس شام۔ پلکیں جھپکا کر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، آنکھوں میں جلن تھی، سر بھاری تھا۔ سامنے ہی کرسی پر صابرہ بوا تسبیح ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھیں۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ کسی قدر کوشش سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما، پیشانی چومی، اسے بھینچ کر خود سے لگایا۔ وہ خاطر اس ذہنی کی کیفیت میں ان کے سینے سے لگی سوچے جا رہی تھی تو بس یہی کہ وہ یہاں کیوں کر اور کیسے موجود تھی۔ دھند مٹ رہی تھی، اندھیرے چھٹ رہے تھے، منظر واضح ہو رہا تھا۔ دماغ کی تاریک سرنگوں میں ایک روشنی سی پھیلی۔ مین روڈ پر دوڑتی گاڑیوں کا شور اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ موسلا دھار بارش کے تصور سے وجود ایک بار پھر لرزیدہ ہوا۔ اس نے اس شور پر کسی لڑکے سے موبائل لے کر سلیم کو فون کیا تھا۔ وہ اسلام آباد میں پوسٹڈ تھا، اس کی پکار پر بھاگا چلا آیا تھا۔ وہ پورا دن اس کے گھر اس کی بیوی کے پاس رہی تھی۔ طبیعت پہلے سے خراب تھی اور کچھ بارش کا بھی اثر تھا کہ اسے بخار نے آ لیا تھا، مگر اس کے بے حد اصرار پر بھی ہاسپٹل نہ جانے کو تیار ہوئی تھی اور نہ ہی کچھ کھانے کو رضامند تھی۔ صورتحال کے پیش نظر سلیم نے صابرہ بوا سے فون پر رابطہ کر کے ان کی ٹکٹ شام تک کروا دی تھی۔ اسے بس کا وہ مشکل ترین سفر یاد آیا، تاریکیوں میں گر وہ شاک دن یاد آیا، انگاروں پر لوٹتا وجود، جلتی ہوئی ویران آنکھیں، کپکپاتی انگلیاں، روتا تڑپتا دل، انگ انگ میں اترتا اضطراب، صابرہ بوا کے گھر پہنچنے تک، ان کے سامنے آنے تک، اور پھر کسی بے جان وجود کی طرح ان کی باہوں میں سمانے تک، اسے سب یاد تھا۔ اس کے بعد جب سر چکرایا تھا اور اندھیرے چھائے تو چیخ و پکار سنتے اسے گمان ہوا تو بس اس امر کا کہ اب وہ مرنے والی ہے، مگر وہ مری نہیں تھی، اس کی سانسیں ہنوز چل رہی تھیں، دل ہنوز دھڑک رہا تھا، کیفیت یوں ہو رہی تھی جیسے وہ لمبی بیماری سے اٹھی ہو۔ کیا انجام اب کسی نئے آغاز سے جڑ چکا؟ آنکھوں میں کرٹ لیے اس نے نظر اٹھا کر صابرہ بوا کو دیکھا۔ کچھ کہنے کے لیے لبوں کو جنبش دی، آواز حلق سے نہ نکلی، آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ صابرہ بوا نے ایک دم سے آبیدہ ہو کر اس کا زرد چہرہ ہتھیلیوں میں لے لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اب وہ کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ سرخ پڑتی خالی ویران آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سماعت میں پڑتے الفاظ اسے مجسم کرنے لگے، دھڑکن تھمنے لگی، تنفس بھاری ہوا، آنکھیں پتھرانے لگیں۔ ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کر کے اسے کندھوں سے تھام کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اب اسے رپورٹ دکھا رہی تھی۔ دماغ پہلے سے ماؤل تھا، حواس شل رہے، لفظ عدم اور آواز صامت رہی۔ محرومیوں کے بوجھ تلے فنا ہوتا وجود یقین اور بے یقینی کے درمیان معلق ہو گیا۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا اور اس نے اپنا آپ چھڑوا لیا۔ وہ گہرے صدمے سے گزر رہی تھی۔ صابرہ بوا کو ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ مذاق تھا نہ مزاح، ایک خبر تھی، بشارت تھی۔ انہوں نے رپورٹ سامنے رکھی کہ وہ خود دیکھے، خود سمجھے۔ یہ سیراب نہیں تھا، خواب بھی نہیں تھا، اور اس نے دیکھا، اپنی ان ویران آنکھوں سے دیکھا، پلکیں جھپکا کر اور دھڑکنوں کو تھام کر دیکھا۔ 5 سالوں تک جو رپورٹ منفی تھی وہ مثبت ہو کر سامنے تھی، 5 سالوں تک جو محرومی ساتھی تھی وہ انعام ہو کر واضح تھی۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، منجمد، بے حس، بے جان، پتھرائی ہوئی نگاہوں سے زندگی کو کھوجتے، سانسوں کو جوڑتے، ایک بے جان کاغذ کو کپکپاتی انگلیوں میں دباتے۔ تم بانجھ ہو جنت، اور بانجھ عورت ایک مرد پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔
گلدان ٹوٹ گیا، کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے، وہ ایک مکمل تصویر پرزوں میں بڑھ گئی تھی۔ جنت نہیں، جنت میرا بچہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وقت پلٹنے لگا، صفحے الٹنے لگا، حقیقتیں صبح ہو گئی، دن تاریک اور تاریک راتیں صفا ہو گئی۔ یہ ایک کاغذی شادی ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ تک محدود رہے گی۔ اب تم حق مہر کی رقم اپنے پاس رکھ سکو گی۔ اس نے پلکیں جھپکائی، سرخ ڈوروں میں کرپ ہلکورے لے کر اٹھا، آنسو روا ہو گئے۔ کچھ محرومیاں عطا کا ایک روپ ہوتی ہیں جنت، اللہ کی کن کی منتظر، اپنا روپ بدلنے کو ہر لمحہ مستعد۔ اصل امتحان تو اس مدت کا ہے جو اس محرومی میں گزاری جاتی ہے۔ اس دوران ہمارے صبر کو جانچا جاتا ہے، ہمارے شکر کو پرکھا جاتا ہے، پھر ایمان کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ اللہ پورے وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہوا، آنکھوں سے وحشت اتر گئی، سانسوں سے وزن ہٹ گیا۔ جنا بچے، صابرہ بوا نے اسے کندھوں سے تھاما ہوا تھا، وہ اسے پکار رہی تھی مگر وہ ان کی سن نہیں رہی تھی۔ مانگتی رہو اور دیکھتی جاؤ اللہ کی مرضی سے تمہاری جولی میں کیا کرتا ہے۔ وہ گرے اسے بخوشی اپنا لو، جو گرے بخوشی اسے اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ پردوں کی دراز سے جھانکتی سورج کی تیز روشنی، مسز شیازی کا مسکراتا چہرہ، بے شمار کلر ٹیوبز، کینوس اور پینٹنگ، حنزہ کی پینٹنگ، اسی یسریٰ کی پینٹنگ، ہر اس کے ساتھ یسریٰ ہے اور یہ یسریٰ کیا ہے؟ اگلی بار میں اس کا جواب دوں گی آپ کو۔ یکایک منظر بدلا تھا۔ تمہاری فائز سے شادی میری وجہ سے نہیں ہوئی، نہ ہی تمہاری خالہ کی وجہ سے، یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ نصیب، ہر طرف ایک ہی گونج تھی، ایک ہی صدا، اس ایک لفظ نے اسے کتنا ڈرایا تھا، کتنا رلایا تھا۔ آن کے آن میں اب کتنا معتبر، کتنا منفرد، کتنا بدی انوکھا ہو گیا تھا۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہرائی ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ اور اس کا انعام کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے تب بھی سوچا تھا، وہ اب بھی سوچ رہی تھی، اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی یہ انعام اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا، اب بھی نہیں آ رہا تھا، بالکل نہیں آ رہا تھا۔ جنا بچے، اس نے سر اٹھا کر روتی سسکتی نگاہوں سے صابرہ بوا کو دیکھا، یقین اور بے یقینی کے عالم میں، اندر ہی اندر ٹوٹتے بکھرتے ہوئے، خود اذیتی کی دلدل میں۔ خود اذیتی کی دلدل میں اترتے ہوئے، بار بار تاریک رات کا منظر آنکھوں میں آ رہا تھا، اپنا فیصلہ یاد آ رہا تھا۔ موت اور اس کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ تھا، چند لمحوں کی مسافت تھی۔ وہ خودکشی کرنے والی تھی، اپنی جان لینے والی تھی۔ اسے وہ آخری لمحہ یاد آیا، وہ آخری پل جب فٹ پاتھ سے آگے سڑک پر قدم جماتے وہ ٹھہر گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی تو نہیں ہل سکتی تھی۔ اسے نانا ابو یاد آئے تھے، اسے ان سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا تھا۔ اذیت بھری زندگی تو گزار رہی تھی، آخرت برباد کرنے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں۔ وہ لمحہ ٹھہر گیا، وہ لمحہ رہ گیا۔ پوری دنیا میں کتنا وہ تنہا، پوری دنیا میں خود کو تنہا تصور کرنے والی جنت کمال اس لمحے تنہا نہیں تھی۔ اس کی ہچکیاں بندے
صابرہ بوا نے اسے بازوؤں میں بھر لیا، ان کے سینے میں سر دیے وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ساری محرومیاں، ساری اذیتیں، سارے کے سارے غم یکایک عدم ہوئے۔ وہ ایک عطا ہر مصیبت پر بھاری ہو گئی، وہ ایک انعام ہر درد کو فنا کر گیا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، جنت محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے، اور اس کے خدا نے اسے حیران کر دیا تھا۔ جنت کے شوہر نے بتایا نہیں اس نے گھر کیوں چھوڑا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے آواز سماعت سے ٹکرائی تو عمار اپنی جگہ تھم کر رہ گیا، بے ساختہ گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ ڈرائنگ روم کی نشستوں پر خاندان کے بڑے سب برجمان تھے۔ سائرہ سامنے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جنت کی چچا، چچی، پھوپھی، چھوٹی چچی وغیرہ سب موجود تھے۔ کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چل رہا تھا اس کا؟ کریمہ آنٹی اس کے باپ سے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت سا انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جنت کی سگی پھپھو تھی۔ مجلس میں جنت کا کردار ڈسکس ہو رہا تھا۔ خاندان بھر میں طرح طرح کی باتیں پھیل گئی تھیں، اور طرح طرح کی پھیلی ہوئی ان باتوں کی تصدیق کے لیے ہی وہ لوگ یہاں جمع ہوئے تھے۔ کسی کو یہ خبر ملی تھی کہ وہ گھر کے کسی ملازم کے ساتھ بھاگی تھی، اور کسی نے یہ سنا تھا کہ فائزان کے کسی دوست کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا، تبھی اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت سا پتھرایا ہوا کھڑا تھا۔ کوئی اتنا بے حس، اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ گردن موڑ کر اس نے حفصہ آپی کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے شرمندہ سی بالکل خاموش بیٹھی تھی، نہ جواب دینے کی ہمت تھی، نہ صفائی پیش کرنے کی سخت۔ جنت کمال ایک بار پھر ان کی ذاتی زندگیوں میں بھونچال لے آئی تھی، ایک بار پھر ان کی فیملی زبانیں زد عام آ گئی تھی۔ کمال کی بیٹی اب سب کہہ رہے تھے، وہ خاموش تھی ہمیشہ کی طرح۔ آج بھی ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ حیرت ہے کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ جنت نے اپنا گھر فائزہ آنٹی کی وجہ سے چھوڑا ہے، جنہوں نے اس کے گھر جا کر اچھا خاصا تماشا کریٹ کیا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی بول پڑا تھا۔ ہاں تو حرکتیں ہی اس کی ایسی تھی، منہ دکھانے کے قابل جو نہیں رہی ہوگی۔ کریمہ آنٹی نے فوراً سے پنترا بدلا۔ حرکتیں کیسی تھی اس کی حرکتیں؟ وہ آنکھوں میں غصہ لیے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسی فتنہ پرور لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ پہلے اپنے بھائی کی جان لی، پھر ہمارے بھائی کا سر کھایا، برہان کی زندگی جہنم بنائے رکھی۔ ذرا پوچھو تو عالیہ سے، کیسے دن بھر فون سے چپکی رہتی تھی، عشق معشوقے سے فرصت ملتی تو گھر سنبھالتی۔ ایک تو بانجھ۔ انہوں نے حقارت سے سر اٹھایا اور اوپر سے ڈٹائی الگ۔ ماہین کا بچہ مارنے کی کوشش کی تک کر ڈالی۔ نفیسہ بہن تو اس کی موت ماری گئی۔ ارے میں نے تو سجاد سے کہہ دیا تھا غیروں کے لائق نہیں ہے یہ، اپنے زمان سے نکاح کر دو، وہی سے سدھارے رکھے گا، مگر نہیں۔ وہ غصے اور حقارت سے بہت سی باتیں، بہت سے قصے، بہت سے واقعات سناتی جا رہی تھی، اور کوئی ابھی انہیں ٹوک نہیں رہا تھا۔ یہ سب ایسے ہی تھا، یہ سب شروع سے ایسے ہی چلتا آ رہا تھا۔ بس کر دیں آنٹی، فار گاڈ سیک۔ وہ سارا لحاظ اور مروت بالائے طاق رکھتے ہوئے چیخ پڑا، ابراہیم صاحب آپ کا بیٹا تو پورا باولا ہو گیا ہے، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہے، نہ لحاظ کر رہا ہے کسی کا۔ ابراہیم صاحب نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے بڑوں کی محفل سے چلے جانے کا حکم دیا تھا، مگر آج اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، نہ سائرہ، نہ ابراہیم، اور نہ خاندان کا کوئی فرد۔ اگر پاگل کہہ ہی دیا ہے تو ہے آپ نے مجھے، تو پھر میرے پورے پاگل پن کا مظاہرہ بھی دیکھ لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم کل کے بچے بے وقوف اور ناسمجھ ہیں؟ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ نفیسہ آنٹی جنت کی وجہ سے نہیں، آپ سب کی وجہ سے مری ہیں۔
اس نے انگلی اٹھا کر سب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ انہی بیٹیوں کے طعنے دینے والے آپ لوگ تھے، ان پر طنز و تشہیر کرنے والے آپ لوگ تھے، ان کی محرومی کا آپ لوگوں نے سر عام مذاق اڑایا، انہیں ذہنی مریض بنا دیا۔ ذرا محاسبہ کرتے ہیں آنٹی، مجھے پتہ ہے صبا آپی نے حال ہی میں چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے، دن رات سسرالیوں کے طعنے سن رہی ہیں نا وہ، وہی لفظ جو کبھی آپ نے نفیسہ آنٹی کو سنائے تھے۔ کریمہ آنٹی کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ آپ کی اپنی اولاد آپ کے غرور اور تکبر کا خمیازہ بھگت رہی ہے، اور آپ میں اب بھی جرأت باقی ہے کہ آپ اسی عورت کی بیٹی کو ایک بار پھر نشانہ بنا رہی ہیں۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی تھی، اب تو جیسے کوئی سانس بھی نہیں لے رہا تھا۔ روحینہ چچی کو ناز تھا، وہ 4 بیٹوں کی ماں ہیں، 4 شیر جوان ان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ان کی نسلیں آگے چلیں گی۔ نفیسہ آنٹی ان کے سامنے 7 بیٹیوں کی ماں کوئی حقیر سی مخلوق تھی، اور آج ان کے وہ تمام کے تمام بیٹے صرف بیٹیوں کے باپ ہیں۔ اس نے رخ بدل کر انہیں دیکھا۔ آپ اب اس بات کو زیر بحث کیوں نہیں لاتی؟ 7 بیٹیوں کی ماں ہونا نفیسہ آنٹی کا قصور تھا، اب اتنی ساری پوتیوں کی دادی ہونا کس کا قصور ہے؟ اور روحینہ چچی کو یوں لگا جیسے بھرے بازار میں کسی نے تماچا دے مارا ہو۔ سائرہ نے پہلی بار اپنے بیٹے کو نہیں ٹوکا تھا۔ حفصہ آنکھوں میں حیرت و صدمہ لیے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں حیران ہوں آپ لوگوں میں ابھی بھی ہمت ہے اس طرح اس عورت کی اولاد پر زبان درازی کرنے کی، جس کی زندگی آپ لوگوں نے خود جہنم بنائی، اور اتنی بے حسی کہ ذرا فرق نہیں پڑا۔ اللہ تو اپنا حساب لے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سب اپنے حساب سے اس طرح بے خبر رہیں؟ آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی کچھ نظر نہیں آتا؟ ڈائننگ روم میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز آتی۔ کسی بھی بڑے فرد کی سکت نہیں رہی تھی کہ کچھ بھی بولنے کی۔ وہ سب جنت کے معاملے میں اکٹھے ہوئے تھے، اور عمار نے تو جیسے ان سب کی اجتماع کو نشانہ بنا کر سب کی حقیقتیں ان کے منہ پر دے ماری تھی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں بھپرا سا کھڑا تھا۔ جنت کبھی اپنی اولاد کے لیے در بدر مزاروں پر نہیں گئی، اور آپ لوگ کہتے ہیں ماہین کا بچہ ضائع کرنے کے لیے اس نے تعویذ گنڈے کروائے ہیں۔ وہ سراپائے سوال بنا ان سب کو دیکھے جا رہا تھا۔ اب برہان کے گھر جو بھی نقصان ہوگا تو اس کا سارا الزام ساری عمر جنت کے سر ڈالتے رہیں گے آپ لوگ۔ جب اسے اپنی زندگی سے، خاندان سے بے دخل کر چکے ہیں تو پھر اسے ڈسکس کرنے کا مقصد فائزہ چچی کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا اس طرح اس کے گھر جا کر اس کے سسرالیوں کے سامنے بے عزت کرنے کا۔ اور خدا کے لیے اس نے ہاتھ جوڑے، اب بخش دیں جنت کو، بات ختم نہیں ہونی تھی مگر اس نے ختم کر دی۔ عکس ادھورے تھے، اس نے ادھورے رہنے دیے۔ آئینہ مکمل اور سلامت تھا، حقیقتیں بھی اتنی ہی تلخ اور نمایاں۔ جو خاموشی اس کی موجودگی میں چھائی ہوئی تھی، اس کی غیر موجودگی میں بھی ٹھہری رہی۔ کسی میں ہمت نہ رہی مزید کوئی بات یا بحث کر سکے، کوئی دلیل دے سکے یا کچھ تردید کر سکے۔ وہ مجلس، وہ اجتماع سب کا احتساب ہو گیا تھا۔ آئینے میں ہر کسی کا کریہا چہرہ واضح تھا، اور اس چہرے سے تقریباً سب نے نظریں چرائی تھی کہ حقیقت کا سامنا تو پھر وہ لوگ کرتے ہیں جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ایک ایک کر کے سب اٹھتے چلے گئے، صرف حفصہ کمال ہی تھی جو اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ 3 دن ہسپتال میں رہی، طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صابرہ بوا اسے اپنے گھر لے آئیں۔ ان کا الگ پورشن تھا، وہ بیرونی دروازے سے ان کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی تھی۔ بیماری کا اثر ہنوز تھا، کمزوری اتنی ہو گئی تھی کہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھنے پر اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اوپر ایک وسیع و عریض کمرہ تھا، بوا اسے کمرے میں لے آئیں۔
ہوادار لمبی کھڑکیاں جو پیچھے سرسبز کھیتوں کی طرف کھلتی تھیں، اور سامنے والی کھڑکیوں سے نیچے صحن کا پورا منظر نظر آتا تھا۔ جامن کا پھیلا ہوا درخت، سائے میں بچھی ہوئی چارپائی، سرخ اینٹوں کا پکا صحن، سفید دیواروں پر سرسبز بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ آہنی گیٹ بند تھا۔ نیچے 3 کمرے تھے۔ کچن تھا، مردوں کے لیے الگ سے بیٹھک سامنے ہی بنی ہوئی تھی، جس کا ایک دروازہ باہر کھلتا تھا۔ صابرہ بوا کی بھانجی نیچے مقیم تھی۔ اوپر کا کمرہ، واش روم اور چھوٹا سا کچن ان کے حوالے تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی نیچے دیکھنے لگی۔ بچوں کے شور کے ساتھ سندل آپا کی آواز واضح تھی۔ ان کا 9 سالہ بیٹا پائپ ہاتھ میں پکڑے درختوں کو پانی دیتا۔ اس کا رخ اپنی چھوٹی بہن کی طرف مڑ چکا تھا، اور اس شدید گرمی میں ٹھنڈک کے احساس سے خوش ہونے کے بجائے وہ بھاں بھاں کر کے رونے لگی تھی۔ علی، سندل آپا نے کچن سے ہی اسے قریب نظروں سے دیکھا تھا، اور اس نے وہی پائپ سر پر کیے خود کو مکمل بھگو لیا۔ ایک تو گرمی میں کام کرواتی ہے، اوپر سے ڈانٹتی بھی ہے۔ یہ درختوں کو ذرا سا پانی دینے سے تمہاری کمر ٹوٹتی ہے۔ ذرا سا پانی دیتا ہوں۔ آنکھیں پھیلا کر اپنی ماں کی طرف مڑا۔ ابھی کہیں گی پورے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرو، پھر یہاں سے ساری چارپائیاں ہٹوا کر وہاں رکھوائیں گی، اس کے بعد باہر بھیجیں گی۔ علی، یہ لے آؤ، علی وہ لے آؤ، علی یہ کام کرو، علی وہ کام کرو۔ شلوار اور بنیان میں وہ دھوپ میں کملایا سا کھڑا تھا۔ جنت کے لبوں پر بھی ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ سندل آپا اس سے ہاسپٹل میں ملنے آئی تھی، تو ان کے ساتھ وہ بھی تھا۔ اللہ معاف کرے، کب تم سے چارپائیاں اٹھواتی ہوں میں؟ اس دن نہیں اٹھوائی تھی جب یاور چاچو آئے تھے۔ یہاں رکھو، وہاں رکھو، اب وہاں رکھو۔ ایک ہی تو چارپائی تھی، وہ بھی فاطمہ کی حد ہے۔ تانے سن لو موصوف سے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ موٹر بند کر کے کچن کا رخ کیا تو وہ مکمل بھیگا ہوا کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا۔ دھوپ میں آنکھیں چندیا کر وہاں دیکھتا چھوٹی بہن اپنا منہ خشک کرتی جامن کے ساتھ بندھے جھولے پر ٹک گئی تھی۔ اب وہ بہن کے سر پر کھڑا تھا اور اسے جھولا چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ بہن نے رسیوں پر گرفت جما کر نفی میں زور و شور سے سر ہلایا اور ایک بار پھر چلائی، اماں، علی مت تنگ کرو اسے۔ سندل آپا جھنجھلائی، اسے اے لڑکے، دو گھڑی سکون سے بیٹھ جا کہیں۔ صابرہ بوا کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ پھر سے بگڑ گیا۔ دھپ دھپ پاؤں اٹھاتا آہنی گیٹ دھکیل کر باہر نکل گیا۔ پھر اسے آنگن میں 2 سالہ بچی نظر آئی۔ فیڈر ہاتھ میں لیے وہ جھولا جھولتی بہن کے پاس چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کسی کونے سے تیسری بچی نمودار ہوئی۔ تقریباً 6 سال عمر ہوگی۔ ایک ہاتھ میں کاپی اور دوسرے میں پنسل لیے سائے میں رکھی چارپائی پر بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کرنے لگی۔ یہ میں سندل کا سوٹ لے آئی ہوں، یہی پہن لو، کل بازار جاؤں گی تو گرمیوں کے سوٹ لے آؤں گی۔ بوا اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ الماری کھول کر انہوں نے ایک سوٹ اندر لٹکا دیا اور دوسرا بیڈ پر رکھ دیا۔ نہا کر کپڑے بدل لو، میں تب تک کھانے کا انتظام دیکھ لوں۔ سندل تو کہہ رہی ہے آلو گوشت پکائے گی۔ میرا ارادہ ہے ساتھ بریانی بنا لیتے ہیں، تمہیں ویسے بھی بریانی بہت پسند ہے۔ تیزی سے بیڈ شیٹ بدلتے ہوئے انہوں نے کہا، اور جنت گمسم انہیں دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے خوراک کا بہت خیال رکھنا ہے، بالکل کمی نہیں ہونی چاہیے، اور تم تو ہو ہی صدا کی لاپرواہ، سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہوگا۔ ان کے لہجے اور انداز سے پیار، خفگی، تنبیہ، خوشی نمایاں تھی۔ بات کرتے کرتے وہ اشتیاق میں آ جاتی، کچھ سوچ کر بھی ساختہ مسکرانے لگتی۔ ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، میرے لیے اتنا اہتمام نہ کریں۔ اس کے لب ہلے۔ بوا نے اسے ذرا خفگی سے دیکھا۔ کیوں اہتمام نہ کریں؟ میں تو کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ سلیم کو بتایا تو کہہ رہا تھا پیسے بھیج دے گا۔
مجھے خاص تاکید کی کہ جنت کا خیال رکھے گا، کسی چیز کی کمی نہ ہو، پھل فروٹ سبزیاں اب کل عامر سے کہہ کر منگواؤں گی سب۔ وہ جیسے خود سے سب طے کر رہی تھیں۔ اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کے ہر فیصلے خود کر رہی تھی۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی بوا۔ جو بات دل میں تھی وہ لبوں پر آ گئی۔ چپ، ایک لفظ نہیں، انہوں نے جرک دیا۔ یہ تیرا گھر ہے، تو میری بیٹی ہے۔ میں وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے اور سلیم کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جب ہم بے سہارا تھے تو وہ ہمارا سہارا بنے۔ سلیم کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا، اس کے سارے اخراجات خود اٹھائے، اور اب جب ان کی بیٹی پر وقت آیا تو میں منہ موڑ لوں گی۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، اس کے آنسو پوچھے۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے رونے پر قابو پاتی رہی۔ چل جلدی سے فریش ہو جا، پھر کھانا بھی کھانا ہے۔ وہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور چلتا رہا تو آنسو بھی بہتے رہے۔ اپنی حالت سوچ کر اذیت بڑھتی رہی۔ کپڑے بدل کر تولیے سے بال خشک کرتی باہر آئی تو دروازے کی دراز سے جھانکتا سر یکایک غائب ہوا۔ وہ علی تھا، یقیناً علی تھا۔ دروازہ کھول کر باہر آئی تو وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نظر آیا۔ اس نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر بال اچھی طرح خشک کیے، کنگھی کی۔ کچھ ہی دیر بعد بوا ٹرے ہاتھوں میں لیے اندر آ گئی۔ ساتھ ہی سندل آپا بھی تھی۔ 2 سالہ بیٹی کو اٹھائے وہ اس سے محبت سے ملی۔ کھانا انہوں نے وہیں اکٹھے کھایا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی محبت اور اخلاق کے آگے وہ بار بار آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ بمشکل آدھی روٹی اور بریانی کے کچھ چمچ لینے کے بعد اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ بوا اسے پیار بھری خفگی سے دیکھ کر رہ گئی۔ ختم کرو اسے، شاباش۔ بھوک نہیں ہے بوا، اب تمہیں صرف اپنی بھوک کی فکر تھوڑی کرنی ہے۔ سندل آپا ہنسی۔ وہ خفیف سا ہو کر سر جھکا گئی۔ اسے بہت سارا رونا آ رہا تھا۔ شاید بیماری کا اثر زائل نہیں ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت حساس ہو رہی تھی۔ بعد میں کھا لوں گی بوا، ابھی اتنا ہی۔ بوا نے مزید اصرار نہ کیا۔ میڈیسن لینے کے بعد وہ تیز پنکھا چلائے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ بوا اس کی طرف سے تسلی کر کے نیچے چلی گئی۔ صحن میں ایک بار پھر سندل آپا اور علی کی تکرار شروع ہو چکی تھی، مگر آواز مدھم تھی اور کچھ دیر میں مدھم سے بالکل ختم ہو گئی تھی۔